صدام ابتدا سے گرفتاری تک۔ صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی مورخ امتازیہ بیرون بتاتے ہیں محلے کے بچے نوعمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصہ کے دوران وہ قدر تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے، لیکن تاریخ میں عراق پر کتب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ پی بی مارک کہتی ہیں ان کا ماضی خاصاً دلچسپ۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ سن 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمہ کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باس پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چاچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن الباباکر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہوئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے نہ فوج کا حصہ، لیکن مورخے کہتے ہیں کہ احمو حسن باکر کے لیے وہ خاصاً مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ سن 1968 میں باس پارٹی اقتدار میں آئی اور احمو حسن الباکر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اس دور میں احمو حسن کے دستراست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود سر انجام دینے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا۔ صدر باکر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور سکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمو الباباکر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست ہا آواز بلند پڑی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں با آواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد باس پارٹی کی حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی، اور جیسا کہ مورخ پی بی مار نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام اعظم کا تھا۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر دیکھنے لگے۔ ان کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں مورخ کہتے ہیں صدر صدام کے جہرانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ جنگ عراق کے خزانوں پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجی کویت میں داخل ہو گئے۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کی توقع تھی کہ بڑی مذہبی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر ان کا کھل کر حمایت نہ بھی کریں
تو کم سے کم مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اس لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت دسمبر 1998 امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ تاہم معاملہ اس پر ختم نہیں ہوا۔ امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہے، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق اور امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا اور اس وقت عراق پر امریکی گٹھ جوڑ کا قبضہ ہے۔ اس قبضہ کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عہدے اور غصے کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ عراق کے صدر صدام حسین نے ایک امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنگ سے بچنے کے لیے وہ جلا وطنی اختیار نہیں کریں گے۔